چراگاہ کا کمال نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے. وہ نہیں جانتا تھا
آئندہ بھی پھر وہی لے جانا بکریوں کو، آئندہ بھی وہی چلا کر آنا۔ اب وہ تو اندر اندر سے بچت رہا تھا دیوانہ، وہ تو مستانہ ہو چکا تھا، وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کل بھی ان کی بارگاہ میں جانے کا کوئی راستہ نکل آئے، ان کے دیدار کا کوئی بہانہ بن جائے، وہ تو ڈھونڈ رہا تھا۔ بالآخر رات ہوئی نا، اب وہ چرواہا ساری رات جاگتا رہا، ساری رات جاگتا رہا کہ کب صبح ہو، کب صبح ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی جدائی کے اندر رات کٹتی ہے نا، وہ رات چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کا ایک ایک لمحہ کئی دن بن کر لوٹ کر آتا ہے۔ تو یوں کسی نے کہا تھا شب ہجر کی تلخیاں، کوئی ان سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جن کو صبح ہو گئے۔ کہا شب غم کی سحر نہیں ہوتی، وہ بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی، زندگی تو ہی مختصر ہو جا، شب غم تو مختصر نہیں ہوتی۔ ساری رات حضور کے قصے یاد کرتے رہے، حضور کا چہرہ نظروں کے سامنے، کبھی حضور کے مجھے اللہ والے ہاتھوں کو ذہن میں لاتے کہ کیسے میرے حضور نے وہ بکری کا دودھ دھویا تھا، کبھی کوئی انداز ذہن میں لاتا ہو چرواہا، کبھی کوئی چیز ذہن میں لاتا، آخر ساری رات اس کی یوں ہی کرتی رہی، ساری رات یوں ہی کرتی رہی۔ کسی نے کہا تھا شب ہجر میں یوں دل کو بہلاتے رہے، شب ہجر میں یوں دل کو بہلاتے رہے کہ دن بھر کی بیتی ہم دوہراتے رہے، یوں دن بھر کے قصے یاد کر کے وہ چرواہا اپنی رات بسر کرتا رہا۔ بالآخر صبح کا سورج بھی طلوع ہوا، چرواہے نے بکریاں دی، پھر اسی رات کے اوپر میرے حضور بھی رات میں موجود تھے، پھر گیا خود بھی دودھ پیا، حضور کو بھی پلایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پلایا، سارا دن حضور کے دیدار کا شربت پیتا رہا۔ پھر آ گیا اگلا دن، پھر وہی حضور 3 دن یوں ہی، چوتھا دن جب آیا نا، اس کے جانے سے پہلے، اس کے چرواہے کے جانے سے پہلے ابو جہل عبداللہ بن جدعان کی گلی سے گزرا، گلی سے جیسے گزرا نا، اس نے بکریوں کو دیکھا کہ بکریاں بڑی صحت مند ہیں، بکریاں بڑی صحت مند ہے۔ عبداللہ بن جدعان سے کہتا ہے عبداللہ بن جدعان خیر تو ہے، تیری بکریاں تو بڑی کمزور تھی، وہ بڑی لاغر تھی، اتنی صحت مند کیسے ہو گئی؟ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہاں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ غلام 3 دن سے کسی اچھی چراگاہ میں بکریوں کو لے کر جا رہا ہے، کہاں کہ صرف بکریوں کی صحت ہی نہیں بن گئی بلکہ بکریوں کے دودھ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ابو جہل تھا لیکن وہ بھی حقیقت تو جانتا تھا، مانتا لڑکے نہیں تھا، جانتا تھا کہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا عبداللہ بن جدعان تو بیوقوف ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر بکریوں میں نکھار آ جائے، صحت ٹھیک ہو جائے اور دودھ بھی دینے لگ جائیں؟ میں تجھے بتا دوں یہ راز کچھ اور ہے۔ کہا کہ محمد بن عبداللہ مکہ چھوڑ کے گئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ تیرا غلام ان کا غلام ہے، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے اور یہ جانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہے۔ وہ بھی کافر ہونے کے باوجود بھی ابو جہل جانتا تھا کہ 3 دن میں، 3 دن کے اندر بکریوں کے اندر جو تبدیلی آ جانا، صحت بھی بن جانا، نکھار بھی آ جانا اور دودھ میں اضافہ بھی ہو جانا، یہ کسی چراگاہ کا کمال نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے۔ بالآخر اب اس چرواہے کا امتحان شروع ہو گیا، اس چرواہے کا امتحان شروع ہو گیا کہ اب عبداللہ بن جدعان نے روک دیا، کہا کہ اب تو نے وہاں نہیں جانا، اس غار کے پاس بکریاں چرانے نہیں جانا۔ اب محتن اندر سے تڑپنے لگا، اب آگ تڑپ کی آگ بڑھنے لگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تڑپ کی آگ مزید بڑھتی ہے تو اس وقت انسان کا اور بھی، کیونکہ پہلے تو جا رہے تھے نا، وہ چلایا جا رہا تھا، روزانہ دین کا شربت پی کے آتا، وہ تڑپ تھوڑی کم ہوتی، مزید طرح بڑھتی اور پھر چلا جاتا، پھر دیدار کا شربت پی لیتا، لیکن اب یہ جانے کی کوشش کرتا چل رہا، لیکن آقا انکار کر دیتا۔ غالب نے کہا تھا نا کہ اقرار جیسی لذت انکار نے کہا، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے، تو یوں ادھر سے انکار ہوتا اور ادھر سے چرواہے کا عشق بڑھتا چلا جاتا، آگ لگتی چلی جاتی، بالآخر تڑپتا رہا چرواہا، تڑپتا رہا، لیکن میرے حضور کا غلام تو بن چکا تھا، میرے حضور کی اداؤں کو ذہن میں لے آتا۔ ایک دن وہ چرواہا مکے میں گیا اور اس نے دیکھا کہ مکے کے حرم کے اندر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے جن کی ایک کافر پوجا کیا کرتے تھے، تو چرواہے نے یہ سمجھا کہ شاید میں یہاں پر اکیلا ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں
انتہائی گھاٹے میں ہے جو تمہاری آ کر پوجا کرتا ہے، بتوں کو کہنے لگا وہ چرواہا، تاکہ وہ شخص تو نقصان اٹھانے والا ہے جو تمہاری پوجا آ کر کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان پر تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا نا وہ تو ادھر کونے میں بیٹھے دیکھ رہے تھے کافر، وہ پیچھے بھاگے، وہ چرواہا آگے بھاگا اور جا کر اپنے مالک عبداللہ بن جلان، وہ خود بھی کافر تھا، اس کی جا کر پناہ لی۔ ابو امیہ بن خلف اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر عبداللہ بن جلان کے پاس پہنچے، جا کر کہتے تیرے غلام نے ہمارے معبودوں کی جو ہے توہین کی ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ یہ توہین سنتے ہی عبداللہ بن جلان نے اس چرواہے کو ان کے حوالے کر دیا، کہا اسے لے جاؤ، جو کرتے ہو تمہاری مرضی، جاؤ احتساب کرو۔ اب وہ اس چرواہے کو لے کر آئے اور آ کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ اور اس وقت اب بھی ہر محنت کی محنت میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تپتی ریت پر لٹا کر دائیں ہاتھ پر کی چکی رکھ دی، بائیں ہاتھ پر کی چکی رکھ دی، تاکہ یہ ہل بھی نہ سکے، اٹھ بھی نہ سکے۔ یوں اس چرواہے پر ظلم و ستم کی آندیاں کبھی تپتے ہوئے انگاروں پر اس چرواہے کو لٹا دیتے، تپتے ہوئے انگاروں پر اس چرواہے کو لٹا دیتے، اور جب اس چرواہے کے جسم کی چربی پگھلنے لگتی تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا دیتے، اور کبھی اس کے گلے میں رسی ڈال کر جو اوباش لڑکے تھے، جو آوارہ لڑکے تھے، ان کے ہاتھوں میں رسی لیتے اور کہتے اس کو گھسیٹو، یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والا ہے۔ اور کبھی آ کر کہتے کہ ہماری مان لے تجھے چھوڑ دیں گے، ہمارے معبودوں کی پوجا کر لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہمارے معبودوں کو مان لے، محمد بن عبداللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن اس چرواہے کی زبان پر ایک ہی لفظ رہتا، آہد آہد آہد۔ آپ سنتے چلو وہ چرواہا کون تھا؟ وہ چرواہا کوئی اور نہیں تھا، وہ چرواہا اتنا عظیم چرواہا تھا جسے عمر نے اپنا سردار کہا۔ یہ چرواہا وہ چرواہا تھا جسے میرے حضور نے سید المؤذنین کہا۔ یہ چرواہا وہ چرواہا تھا جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ اے بلال بتا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز پہ جنت میں سن کر آیا۔ یہ چرواہا کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کا سردار سیدنا بلال حبشی۔ اس قدر مصیبتیں اور اس قدر ذلت برداشت کرتے رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دین کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جب آیا پر ظلم و ستم کی آندیاں تو ایک مرتبہ ایک شخص گزرا، اس نے جا کر کہا، اس نے کہا بلال ہم سے بھی تیرا دکھ دیکھا نہیں جاتا، دیکھ تجھ پر تیرا مالک کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ کہا کہ ایسا کر تو ان کی مان دے، ان کا ہوگا، ان کے معبود کو پوجنا شروع کر دے۔ کہا دیکھ کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، پھر بھی ایک ہی رٹ لگاتا ہے، احد احد۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کہا کہ میں ایسے نہیں احد احد کی سزائیں لگا رہا، کہا میں ایسے نہیں تپتی ہوئی ریت پر لیٹ رہا، کہا میں ایسے نہیں تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ رہا، کہا کہ اور کوئی بات نہیں، میں اس لیے خوش ہوں، اس لیے صبر کر رہا ہوں۔ کہا کہ تم بھی جب بازار سے کوئی برتن لینے کے لیے جاتے ہو اسے ٹھوک کے چیک کرتے ہو کچا ہے یا پکا ہے؟ کہا اور کچھ نہیں، میرا رب بھی مجھے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا کہ اور کوئی نہیں، کہا بلال امتحان دے رہا ہے اپنا، اور کہا بلال امتحان میں کامیاب ہوگا۔ پھر ایک دن وہ گھڑی آئی کہ میرے حضور کی جارے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گزرے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو جب دیکھا تو آپ نے اس سے کہا، وہ جو کافر آپ کو سزا دے رہا تھا، آپ نے اس سے کہا اللہ تتق اللہ فی ھذا المسکین، کہا کہ اے شخص خدا سے ڈر، اس مسکین کے بارے میں خدا سے ڈر، تو نہیں جانتا اس کا مرتبہ کیا ہے، تو نہیں جانتا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کے بارے میں خدا سے ڈر۔ کافر تھے، بھوت سوار تھا، کہنے لگے کہ ابوبکر تجھے ترس آ رہا ہے تو اس کو خرید لے، اس کے میں پیسے بھر دے۔ یہ سننا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا چل پھر ایسا کرتے ہیں، تمہارے دین کا پیروکار ایک کافر میرا غلام ہے، میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، بلال مجھے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کچھ رقم بھی دی اور اپنا غلام بھی دیا اور حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت بلال نے 5 تکیہ سونا دیا، یعنی 32 تولے سونا دے کر اپنا غلام دے کر حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ 32 تولے سونا دیا، اپنا غلام بھی دیا اور اپنا غلام حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ کافر کہا کرتے تھے ابوبکر تو یہ تو اتنا نکما سا غلام ہے، اگر تو اس کے بدلے میں ہمیں ایک بھی تولہ سونا دے دیتا تو ہم تجھے دے دیتے یہ غلام۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم نے کم قیمت لگائی
ہے، کہا اس کے بدلے میں 100 تولے سونا بھی مانتے تو ابو بکر تب بھی ادا کر دیتا۔ تم کیا جانو کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ بلال کی شان کیا ہے؟ اب حضرت بلال کو جب حضرت ابو بکر نے آزاد کرایا نا، تو پھر میرے حضور نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ سب وجنی ابنتہ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی عائشہ میرے نکاح میں دی، وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے دار ہجرت کی طرف بھی لے کر گیا، کہا کہ وہاں تک بلال من مالہ، اور بلال کو اپنے مال سے آزاد بھی کرا دیا۔ کہا کیا تھا ابو بکر پر رحم فرمائے، حضور اس قدر خوش ہوئے حضرت بلال کے آزاد ہونے پر، اور آقا اسلام اسلام نے انہیں اپنا مؤذن مقرر کر دیا، اور پھر جب تک آپ زندہ رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ اذانیں دیتے، حضور سفر میں ہوتے، حضور حضر میں ہوتے، آ کر میرے حضور کے ساتھ اذانیں دیا کرتے، میرے حضور علیہ السلام اس قدر محبت کرتے تھے۔ دیکھیے میں اور آپ جنت کے طالب ہیں، ہم جنت کے مشتاق ہیں، ہم جنت کی طلب کرتے ہیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا اشتاقت الجنت الی ثلاثۃ، میرے حضور فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جن کی جنت کی طلب کر رہی ہے، 3 بندے ایسے ہیں جن کو جنت طلب کر رہی ہے، جن کی چاہت جنت کو بھی ہے۔ کہا کہ ایک علی ہے، دوسرا عمار ہے، اور تیسرا میرا بلال ہے۔ کہا کہ یہ 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کی طلب جنت کو بھی ہے، جنت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر آئے۔ اللہ اکبر، بلال اس قدر اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندگی بسر کرتے رہے، جب نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری انسان فرمایا نا، تو آپ کے انسان کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے خلیفہ ہے، کہا مجھے اجازت دیجیے میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، یہ بھی مجھے ہجرت کی اجازت دیجیے۔ کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا، کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا، کہا مجھے غم ستاتا ہے حضور کا، کہا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، تم میرے نبی کی نشانی ہو، میرے حضور کے مؤذن ہو، میں تو تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم یہاں ہمارے پاس رہو گے۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو اب حضرت بلال زبردستی آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب ہجرت سے واپس آنے لگے نا تو حضرت عمر کا دور تھا، ابھی بھی باقی تھا، واپس آنے لگے حضرت عمر کو لوگوں نے بتایا کہ یا امیر المؤمنین حضرت بلال آپ ہجرت کر کے واپس آ رہے ہیں، ہجرت کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، کہا کہ چلو پھر بلال کا جا کر استقبال کرتے ہیں، چلو پھر بلال کا جا کر استقبال کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا جلوس لے کر گئے اور جا کر مدینے کے کونے پر کھڑے ہو گئے اور حضرت بلال کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال آئے نا، جیسے حضرت بلال آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کر کہا یا بلال انت سیدنا، اے بلال دنیا تجھے غلام کہتی رہے، عمر خلیفہ ہو کر، عمر بادشاہ ہو کر بھی تجھے اپنا سردار کہتا ہے۔ یہ حضرت بلال اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر آپ نے تکلیفیں، اس قدر آپ نے مسائل، اس قدر آپ نے آداب جھیلے، خدا کی قسم نامے آج ہم تو دین کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں، لوگ ہمارے لیے پھول بچھاتے ہیں، ہم پر پھول برساتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دور ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر لیا۔ وہ کہا تھا نا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو جانا، ہم تو اتنا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب کلمہ پڑھ لیا ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ نہیں بھائی، اسلام لانا اپنے آپ کو شہادت پر پیش کرنا ہے، اور لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ دین ایسے نہیں پروان چڑھا، یہ ایسے نہیں چڑھ گیا اتنی پروان، اور لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا کہ دیکھیے نا، جب میرے حضور معراج سے واپس آتے ہیں تو آقا اسلام نے حضرت بلال کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کہا کہ بلال ادھر آؤ، حضرت بلال کے لیے کہا کہ بلال کیا ایسا کام کرتے ہو کہ میں نے معراج میں، جب میں معراج میں گیا ہوں، کہا کہ جنت کے اندر جب میں سیر کر رہا تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ کہا بلال ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ حضور اور تو کچھ نہیں، بس وضو جب بھی کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنا بن سکے میں نفل رکعتیں ادا کر لیتا ہوں۔ کہا کہ بس یہی عمل میرے پاس ہے۔ میرے حضور نے فرمایا یہی عمل تجھے جنت پہ لے جا رہا ہے۔ یہ وہ حضرت بلال
کہا کہ بلال میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن کے آیا ہوں. تو جب یہ جملہ حضرت بلال نے حضور کے منہ سے سنا ہوگا تو جو حضرت بلال نے تکلیفیں صحیح ہوگی تو حضرت بلال کی ساری تھکن اتر گئی ہوگی, ساری تھکاوٹ اتر گئی ہوگی حضرت بلال کی. کس قدر حضور کے منہ سے جملہ سنی. اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ جناب سیدنا بلال کو عطا فرمایا. 20 محرم الحرام کو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے, یعنی آپ کی وفات کا دن 20 محرم الحرام کو. یہ 2 دن بعد 20 محرم الحرام ہے. اس دن کو آپ سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے اپنے گھروں میں اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بتائیے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت. ہمیں تو بس 2-4 باتیں آتی ہیں نا کہ آپ نے آ کر اذان دی, تو بھائی آپ ان کی خدمات بھی بتائیں, ان کی خدمات بھی بتائیں. وہ کس طرح اسلام لے آئے تھے, وہ کس قدر میرے حضور سے محبت کرتے تھے, وہ کس قدر حضور کے دیوانے تھے, انہوں نے دین کے لیے قربانیاں کیسے دی. یہ باتیں بھی بتایا کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام پر آنا بڑا آسان ہے, لیکن اس پر استقامت حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج ہمارے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں, ہم تو چلے ہوئے ہیں, ہم نے تو کل ہم تو پیدا ہوئے اور ہمارے کان میں آ کر اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے کے پڑھتے کاشد اللہ محمد اذان کے لفظ ہم نے سنے تو ہم تو پہلے سے پہچان گئے. ہمیں تو بتایا گیا, کان میں اذان دے کر بتایا گیا تاکہ مبارک کو تو محمد عربی کا غلام پیدا ہوا ہے. ہمیں تو بتایا جاتا ہے ہم نے کون سی محنت کی ہے, ہم نے کون سی ازمائشیں دی, کچھ بھی نہیں کیا. دین اسلام قربانی مانگتا ہے, وقت کی بھی قربانی مانگتا ہے, مال کی بھی قربانی مانگتا ہے, جان کی بھی قربانی مانگتا ہے. ابھی دین اسلام آپ سے جان کی قربانی نہیں مانگ رہا, دین آپ سے وقت اور آپ کے مال کی قربانی مانگ رہا ہے. جتنا ہو سکتا ہے اپنی توفیق سے, اپنی استطاعت سے دین پر خرچ کیا کریں, اور جتنا ہو سکے دین کو اپنا وقت بھی دیا کریں. لوگوں